بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ چاچا ابو طالب جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے سفر کے اوپر جانے کی۔ تو چنانچہ تقریباً 12 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہوا، اور یہ ایک پورا تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے جا رہا تھا شام کی طرف۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شام کا مطلب وہ شام جو سیریا، جس کو ہم آج کل سیریا کہتے ہیں، صرف وہ نہیں بلکہ سیریا، اسی طرح عراق، لیبنان، آج کل کا جو لیبنان ہے، اسی طرح فلسطین، یہ پورا جو علاقہ ہے، اس تمام علاقے کو علاقہ شام کہا جاتا تھا، بلاد شام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور قافلے کے اندر لوگ تجارت کا جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ اس علاقے کے اندر جائیں گے اور جا کر وہاں اپنے اس سامان کو بیچیں گے، اس کے بدلے میں دوسرا سامان ان سے لے لیں گے، اور وہ سامان آ کر ادھر مکہ کے اندر دوسرے لوگوں کے اوپر بیچیں گے، اس میں منافع ہوگا، ہمارے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ بچ بھی جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر کے اندر، اس کاروان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہو گئے، چھوٹی عمر تھی ابھی۔ اور جو کاروان تھی، یعنی یہ گروپ جو تھی پورا، اس کو کاروان کتابوں کے اندر کاروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ دستور ہوتا تھا کہ راستے کے اندر انہوں نے اپنے مراحل رکھے تھے، اس مرحلے کے اوپر اس مرحلے کے اوپر وہ روکیں گے کہ ایک دن کا سفر کر کے فلاں دن کے بعد فلاں جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے، وہاں جو ہے کنواں بھی ان کا اپنے راستے کے اندر انہوں نے جگہ رکھی ہوئی تھی کہ کوشش کریں گے کہ پڑاؤ رات کا ایسی جگہ کے اندر ڈالیں گے یا ایسی جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں پانی وغیرہ موجود ہو۔ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا گرم ممالک کے اندر۔ تو انہی مراحل میں ایک مرحلہ، ایک ٹھہرنے کی جگہ، جیسے آج کل آپ سروس اسٹیشن کہتے ہیں، ایک جگہ تھی جہاں ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ یہ ایک نصرانی عالم تھا، اور ایک اس علاقے کے اندر اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک عام عالم نہیں بلکہ جتنے بھی وہاں راہب تھے ان تمام راہبوں کا یہ ایک قسم کا سردار تھا۔ سب اس کی بڑی ہی عزت کرتے تھے، اس کے عمر کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اور اس کی تجربے کی وجہ سے، تینوں چیزوں کی وجہ سے۔ اس کے عمر کی وجہ سے کہ یہ ان میں سے زیادہ عمر کے لحاظ سے، اس کے علم کیونکہ نصرانی جو کتابیں تھیں وغیرہ اس نے کافی پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے تجربے کی وجہ سے کیونکہ لوگ اس کی چونکہ عزت کرتے تھے، لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، زیادہ واقعات، زیادہ تجربہ، اور چونکہ اس کی وہ جو نصرانی عالم تھے اس کی عزت کرتے، تو پورے علاقے والے جو ہیں وہ سب کے سب اس کی عزت کرتے۔ تو وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا تو اس کی جو مونسٹری تھی، وہاں جو گرجا تھا جس کے اندر یہ رہا کرتا تھا، اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو راہب ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے کہ وہ کہتے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شادی بیاہ وغیرہ نہیں کریں گے، اکیلے رہیں گے، عبادت ہی کے اندر مشغول ہوں گے، اور اپنا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کو سکھاتے رہیں گے۔ گویا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے اپنی زندگی اپنے دین کے لیے وقف کر دی ہے، اپنے دین کے لیے پوری کی پوری زندگی وقف کر دی ہے، کھانا پینا آرام کے ساتھ ساتھ اور کچھ دنیاوی کام نہیں کریں گے، دین کی خدمت کر دیں گے، اپنی عبادت کرتے رہیں گے، اور دوسروں کو دین، اپنا جو دین ہے ان کا وہ سکھاتے رہیں گے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر لے آئیں گے، دعوت دیتے رہیں گے۔ تو اس کا جو مونسٹری تھا، اس کا جو گرجا تھا، لوگ وہاں سے جب گزرتے اس کے پاس آتے، اس سے دعا کرواتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، برکت کے طور پر اس کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے، بیٹھتے، اس سے بات کرتے وغیرہ وغیرہ۔
اور جو اس علاقے سے مسافرین تھے وہ اس کے پاس آتے، بعض اوقات رات گزارتے اس علاقے کے اندر، اس جگہ کے اندر، اور پھر وہاں سے اپنے سفر کو مکمل کر لیتے۔ تو اس کی یہاں آنا جانا کافی ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے وہ جو نصرانی عالم تھے وہ تھے۔ جب یہ مکہ سے قافلہ نکلا شام کی طرف تو راستے کے اندر یہ آتا تھا، اور عام طور پر یہ قافلے وہاں رکتے، چلو ایک آدھ دن ادھر ٹھہرتے، اپنا آرام بھی کر لیتے، کھانا پینا بھی، پانی بھی تازہ کر لیتے، جانوروں کو بھی تازگی مل جاتی، اور پھر وہاں سے نکل جاتے، اور اس کو یہ بھی کہتے کہ تو اپنے وقت کا بزرگ ہے، ہمارے لیے خاص دعائیں کرنا وغیرہ۔ تو اسی دوران جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور ابھی آپ کی عمر بہت مختصر ہے، تو وہ جو راہب تھا اس نے دیکھا باہر اپنے گرجے سے، اور دیکھا کہ یہ قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے تمام جتنے بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے اس کی دعا کے لیے، برکت کے لیے، جو کچھ بھی آپ سمجھیں، سووں کی تعداد میں اس میں آتے، وہ ملاقاتیں کرتا، کوئی بیٹھتے، کوئی بات کرتے، کوئی ویسے ہی چلے جاتے۔ تو اس نے جب اس قافلے کو دیکھا، یہ مکے والے قافلے کو، تو اس نے تمام کو چھوڑ کر اس قافلے کی طرف آ گئے جس میں مکہ کے جو مسافرین ہیں وہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے قافلے کے اندر وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون شخص ہے، اس کا کس کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو وہ جتنے بھی قافلہ والے تھے وہ بڑی ہی تعجب کے اندر پڑ گئے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ سووں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، اس کے دعا سلام کرتے ہیں، پورے علاقے والے اس کی عزت کرتے ہیں، اور یہ اپنے گرجے سے نکل کر ادھر آیا ہے ہمارے قافلے کے پاس، اور ہمارے قافلے کے اندر سے اس نے اس شخصیت کے ساتھ وہ تعارف کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد جو ہیں وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے، اور پھر جب یہ 6 سال کی عمر میں ہوئے اس وقت ان کی والدہ بھی رخصت ہو گئی، دادا بھی رخصت ہو گئے، اور ان کے سرپرست ہیں ابو طالب، مکہ سے آئے ہوئے ہیں، پہلا ان کا سفر ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے پوری ڈیٹیلز بتلائی۔ وہ جو راہب تھا، بحیرہ اس کا نام ہے، وہ سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ جب اس نے یہ تمام سن لی تو اس کے بعد اس نے کچھ باتیں کہی۔ اس نے کہا کہ اے قافلہ وارو، میری باتیں یاد رکھنا، اس شخص کی تم خوب حفاظت کرنا، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا لیڈر بنے گا، نمبر 1، یہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا لیڈر بنے گا۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت کا نبی بھی بن جائے، نمبر 2۔ نمبر 3، ہزاروں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن چوتھی بات، اگلی بات میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہزاروں کو فائدہ ہو، وقت کا لیڈر ہو، تو اس کے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، اس کے دشمن بھی کچھ ہوں گے، اور وہ دشمن برداشت نہیں کر سکیں گے وہ برکتیں جو اللہ ان کو دیں گے، جو مرتبہ اللہ ان کو دیں گے، وہ لوگ اس کے جو دشمن ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکیں گے، اور لہٰذا وہ ان کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی، ان کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوگا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت بننے والی ہے، تو کچھ لوگ حسد کی وجہ سے، کوئی کرسی کے، کوئی مرتبے کی، کوئی اپنی عزت کی فکر کی وجہ سے ان کو دکھ اور پریشانی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ تمام تفصیل بتلا دی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اس نے یہ پوری تقریر میں نے تو مختصر بتلائی ہے، آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں کہ البدایہ والنہایہ
کتاب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس کے اندر انہوں نے روایتوں کے ساتھ پورے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، البدایہ والنہایہ، تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ جتنی بھی تھے بڑے حیران ہوئے، لیکن اگلی حیران کی اس بات پر کہ خوف ہے کہ کہیں ان کو دشمن تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی وجہ سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس سفر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اور کچھ لوگ واپس لے آئے کہ کہیں باقی راستے کے اندر ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس سفر کو پھر بھی ابو طالب نے اور باقی جو قافلہ والے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پر سفر کر کے، تجارتی سفر ہے، پھر واپس بھی آئے۔ اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس بحیرہ نے اصل میں ایک دوسری چیز دیکھی تھی، بعض روایت میں آئے، وہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ جس جگہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلہ والے ہیں، اس جگہ کے اوپر اس نے دیکھا کہ اوپر ایک بادل ہے، کلاؤڈز، بادل جو ہے آ کر ان لوگوں کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے جب غور سے دیکھا کہ پورے قافلوں کے اوپر نہیں، بلکہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور گزر رہے ہیں، ان جگہوں کے اوپر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو بادل ہے یہ سایہ کر رہا ہے، یہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے ذرا دور جاتے ہیں تو وہ بادل بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے، واپس قافلے کے اندر آتے ہیں تو وہ بادل بھی یہ جو سخت قسم کا ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ سفید قسم، ایک تو بھاری سخت ڈارک کلر کا جو بادل ہوتا ہے سخت طوفان یا بارش کی وجہ سے، وہ نہیں، بلکہ جو بادل ہوتا ہے سفید خوبصورت ڈینس قسم کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس انداز کے اندر سایہ کر رہا ہے۔ اور جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جائیں، چلتے پھرتے جائیں، چاہے قافلے کے اندر چاہے قافلے سے باہر، تو وہ بادل بھی آپ کے اوپر وہاں اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو اس راہب نے جب یہ چیز دیکھی تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور بڑوں سے سنا ہے کہ اس علاقے سے ایک شخص گزرے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی، ان علامات کا جو حامل ہوگا، ان علامات کا جو حامل ہوگا، جس کے اوپر یہ علامات ہوں گی، وہ آخری نبی ہوگا، وقت کا لیڈر ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے کچھ دشمن بھی ہوں گے۔ اور واقعی اسی طرح ہوا کہ بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دین کی، توحید کی، رسالت کی لوگوں کو دعوت دینے لگے تو بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان بھی لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو دشمن تھے، اور دشمنی بھی ان کو وہی حسد کی وجہ سے یا پاور سٹرگل کی وجہ سے کہ پاور اور سلطنت ہمارے پاس رہے، یا یہ کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی، ان کا دین قبول کر لیا تو کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے، لیکن وہ تو ان کی غلط فہمی تھی۔ ورنہ دین کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید ان کو سمجھا رہے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو رسالت اپنی سمجھا رہے تھے، وہ ان کو 100% سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن بغض، حسد، عناد، اپنی عزت، لیڈرشپ، ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن وہ کچھ بہت تھوڑے تھے، تھوڑے بدنصیب تھے، اکثر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اس سفر کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے واپس آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 12 سال کی تھی، تو اس لیے مائل سٹون امپورٹنٹ ایونٹ کہ تقریباً اس عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تجارتی سفر کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے اندر لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ اور کیا کام کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چراتے تھے، یہ بھی ایک کام تھا۔ اسی وجہ سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ اس طرح بات فرما رہے تھے، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے،
اور اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا رعى الغنم، فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ان تمام کے تمام نے بکریوں کو، مویشیوں کو چرایا ہے، کہ بکریوں کو چراتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بکریوں کو چراتے تھے۔ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں کے بعض اوقات تربیتی کے طور پر بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں نبی کی تربیت کے لیے بھی، اسی طرح صبر اندر پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح جانوروں اور انسانوں تمام مخلوق کے ساتھ پیار محبت رکھنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان تمام حکمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا۔ تو اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا رعى الغنم، جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کے تمام نے بکریوں کو چرایا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریوں کو چرایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں، كنت ارعى الغنم فی وادی مکۃ علی قراریت، چند قیرات اس زمانے کی کرنسی، چند قیرات کے بدلے میں مکہ کے وادیوں کے اندر میں بھی ان بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ اور بکریوں کے چرانے کے اندر، ان جانوروں کے چرانے کے اندر انسان کی بڑی ہی تربیت ہوتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ساتھی بتلا رہے ہیں کہ کچھ کالیں ہیں، ان کالوں کو لے لیتے پھر باقی اس موضوع کے اوپر چلتے ہیں، اور بڑے لطف انداز کے اندر کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ینگسٹر یعنی یہ ٹین ایج ایئرز کے اندر یہ بکریاں چرائی۔ حکمت تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن کچھ حکمتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں پھر اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں، ایسا کریں وہ جو پیچھے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے آپ اس کو ذرا ہلکا کر دیں، کیونکہ جی ٹھیک ہے۔ جی وہ ذرا دیر سے آپ کے پاس آئے گی۔ جی ٹھیک ہے ہلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے میری بات؟ جی آپ آن دی ایئر ہیں، سب لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ اچھا آواز سنے میں نے نا وہ وطر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ قضا کیسے وطر کرنی ہوتی ہے۔ وطر کی قضا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو دوسرا میں نے وہ تیسری رکعت میں جو دعا قنوت پڑھتے ہیں تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ اگر پوری نہ آئے تو پھر اور کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی یہ پوچھنا تھا۔ بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے، تو جی ضرور اس کے اوپر میں بات چیت کروں گا۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے اور ایک اور سوال کرنا ہے۔ جی ہولڈ کر لوں میں؟ سوال کر لو۔ خواب کی جو تعبیریں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو منڈے اور ٹیوزڈے والا پروگرام ہوتا ہے اس میں مسئلے مسائل، اصلاحی باتیں، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، حدیث کی باتیں، اسی طرح جو فقہ کی باتیں ہوتی ہیں، جو سیرت کی باتیں، یہ تمام کے جو تمام موضوع ہوتے ہیں وہ ان میں منڈے اور ٹیوزڈے میں کور کرتے ہیں، اور جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہ وینسڈے اور تھرسڈے والا جو پروگرام ہوتا ہے ان میں ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک سوال ہے جی ریلیٹنگ ٹو فرشتہ، پوچھ سکتی ہوں؟ میں ہولڈ کروں؟ کس چیز کے بارے میں؟ ایک فرشتے کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے۔ پوچھو۔ پوچھوں؟ آپ پوچھ لیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی فرشتے کو دیکھے سچ میں زندگی میں، خواب نہیں ہے یہ، جی کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ آیا ہے آپ کے پاس اور خاموشی سے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
آپ نے سب سے پہلا سوال کیا وطر کے بارے میں، کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو پھر باقی آپ کی کالیں ہیں، آل دوز آن لائن، آپ لائن کے اوپر ڈٹے رہیں، اور اگر وقت ملا تو آپ کی کالز لے لیں گے۔ آپ نے وطر کے بارے میں پوچھا کہ وطر کی قضا کس طرح ہونی چاہیے۔ تو وطر کا اگر وقت گزر جائے، مطلب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، جب تک کہ فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ وطر پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا اسی دن کے وطر۔ لیکن فجر اگر ہو جائے، کیونکہ یہ میں نے اس لیے صاف کیا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر رات کو ہم نے نہیں پڑھا، سو گئے تو قضا ہو گئی، اس طرح کی بات نہیں۔ سو گئے، اگر رات کو اٹھے اور فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے اگر یاد آ گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی تک وہ قضا نہیں ہوئے، ادا ہی ہے۔ ہاں البتہ اب اس کے بعد اگر، تو جس طرح آپ ویسے وطر پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح 3 رکعتیں، اسی طرح دعائے قنوت، صرف اتنا ہے کہ جب آپ نیت کریں گے تو اس وقت دل کے اندر سوچ لیں کہ میں وطر جو مجھ سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا ہی۔ باقی اس کی اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، صرف نیت کرتے ہیں کہ میں اس وقت مجھ سے جو وطر چھوٹ گئے ان کو قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو بس اتنی نیت کافی ہے، اور باقی 3 رکعتیں جیسے وطر کی پڑھی جاتی ہیں اسی طرح ان کو پڑھا جائے گا۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ اگر بالفرض کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو سب سے پہلے تو میں ترغیب دوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو یاد کر لیں۔ لیکن اگر فی الحال یاد نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات اسلام سے، دین سے ضرور دوری تھی بچپنے کے اندر یا ادھیر عمر کے اندر، تو دوری کی وجہ سے نمبر 1، نمبر 2 بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کے اندر یہ ڈیمنشیا وغیرہ کی بیماریاں، مختلف مینٹل ہیلتھ کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اگر بھول گئے ہیں تو 2 باتیں، اور تیسری نو مسلم، کوئی اسلام کے اندر ابھی آیا ہے۔ یہ 3 باتیں اس لیے بتلائی، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ دعا قنوت کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ آئے، تو اس کی یہ 3 وجہ بتلا دیتی ہیں۔ تو اس وقت جب آپ کو نہیں آتی تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اور کوئی بھی دعا۔ اگر اور کچھ بھی نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں جب تک کہ آپ نے دعائے قنوت یاد نہیں کی، اور جب یاد کی اگرچہ عادی ہو اس کو بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا فرشتوں کے بارے میں، تو فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو عام طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتے، الا یہ کہ اگر فرشتہ کوئی انسانی شکل کے اندر آئے۔ آج تک میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، یا اور خاصتاً پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کوئی اس طرح پڑھا نہیں ہے کہ انسانی شکل کے علاوہ، یعنی اصلی فرشتے کی شکل کے اندر آئے اور اس کو کسی انسان نے دیکھ لیا ہو۔ لیکن اگر اس طرح ہو تو اللہ عالم، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، کہ اگر آپ نے کسی فرشتے کو اس کی اصلی شکل کے اندر دیکھ لیا تو اب اس کا کیا مسئلہ، اللہ عالم، میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن عام طور پر انسان اس کو انسانی شکل ہی کے اندر دیکھ سکتا ہے، یا کسی اور شکل کے اندر۔ فرشتے کی حقیقی اصل شکل کے اندر بہت ہی کم وہ نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام کے اندر بھی اسی سیرت کے اوپر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ فی الحال دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جیسے یاد کرایا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جتنے بھی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، بلیات ہیں، یا اللہ ان تمام کو دور فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ہمارے دل کے اندر کدورتیں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ سکون اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اچھے سچے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔